190 ملین پاؤنڈ کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ 5 ارب انہوں نے ہتھیار لیے ہیں. لیکن وہ اس وقت کیوں نہیں بول رہے تھے فیصل واڑا صاحب؟ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. جھوٹ بول رہے تھے. یہ مافیا کے نمائندے تھے, ترجمان تھے. کو آپ کٹہرے میں کھڑا کریں گے تو میں خود ساتھ دوں گا پی ٹی ایم حکومت کا. I was not in the hall. ایک صحافی کا تو یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اسٹوری نکالے. جنرل فیض صاحب کا بھی جو حساب کتاب ہے وہاں پر ہو جانا چاہیے. اچھا, ایشوز کی بنیاد پر اختلاف ہونا چاہیے, شخصیت کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. کچھ سینئر ممبرز کو, کچھ سینئر وزراء کو جنرل فیض صاحب نے خود فردن فون کیا. تو کیا وہ اس کو شامل تفتیش نہیں کر سکتا؟ تو صحافیوں کا بھی ایک باعث ہوتا ہے, وہ 10 جگہ پہ نظر آتا ہے. جنرل فیض حمید نے ہی ان کو ارینج کروایا باہر. وہ کل تک کرپٹ بھی تھا, جھوٹا بھی تھا, اور آج جو ہے وہ دوسروں کی کرپشن پر اسٹوری دے اس قابل ہو گیا ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں. صحافی فخر درانی کی اسٹوری کے مطابق سابق پی ٹی آئی رہنما فیصل واڑا نے الزام عائد کیا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ڈائٹ فیض حمید نے مبینہ طور پر این سی اے سے ہونے والی 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل میں سے 4 سے 5 ارب روپے حاصل کیے, جبکہ فیض حمید کے خاندانی ذرائع نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے. تو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ 5 ارب انہوں نے ہتھیار لیے ہیں. کوئی جب انیشلی آیا تو یہ شاید کوئی 29 ارب کا 39 ارب کا 39 ارب اس وقت کے پیسے, اس وقت کے حساب سے. تو 5 ارب جنرل فیض نے ہتھیار لیے, اور کچھ 5 ارب کے قریب ہی عمران خان صاحب نے ہتھیار لیے. لوگوں کے مطابق کوئی 1 ارب ہتھیار لیے شہزاد اکبر صاحب نے, کچھ باقی لوگوں نے بھی ہتھیار لیے. تو سپریم کورٹ کو کیا ملا ہے؟ یہی کوئی 10-15 ارب. تو وہ تو پیسے وہاں ٹھیک گئے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے, مجھے ایک تو اس کا بھی جواب چاہیے. دوسرا, یہ جو یہ بتا رہے ہیں اسٹوری میں, وہ غالباً یہ بھی ہے کہ کچھ سینئر ممبرز کو, کچھ سینئر وزراء کو جنرل فیض صاحب نے خود فردن فون کیا کہ یہ اپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے تھے جن کو جنرل فیض کے سٹاف نے فون کیا. ایسے ہی. تو اس کی تو تحقیقات ہو جائیں, ملٹری کورٹ میں جنرل فیض صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ چل جائے, سب کچھ شفاف ہو جائے, ہمارے سامنے آ جائے. نیب بھی بلا لے جنرل فیض صاحب کو. یہ جو فیصل واڑا صاحب کہہ رہے ہیں, یہ پہلے بھی جنرل فیض صاحب پر نہ صرف یہ الزام لگا چکے, یہ جنرل فیض صاحب پر وہ کہہ رہے ہیں چکوال میں اتنی زمینیں, اتنا ہے, 10 کروڑ سے زیادہ جو ہو جائے تنخواہ دار بندے کا, پھر وہ کرپشن کا ہے. لیکن وہ اس وقت کیوں نہیں بول رہے تھے فیصل واڑا صاحب؟ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس وقت بھی مخبری کرتے. کیا مصرع ہے پورا, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں. ہاں, تو اس وقت نہیں بولے تھے, اب بول رہے ہیں. تو اب تمام کچا چٹھا کھول رہے ہیں. کس کو کھول رہے ہیں؟ فخر درانی کو. جی, فخر درانی وہ ہیں جنہوں نے فیصل واؤڈا کی جو رکنیت گئی, اس میں ان کی شہریت کے معاملات, ان کی لندن میں جائیدادوں کی معاملات, ایک ایک اسٹوری کی. اچھا, کیا ایک صحافی کو میں پہلے یہ بات مکمل کر لوں. اور انہوں نے فیصل واؤڈا صاحب نے ان کو, اور اسی طرح سے عمر چیمہ صاحب کو نا ٹویٹر پہ اوے چیمے, یہ درانی, یہ فخر درانی, ان کو میں اس طرح کے جوابات دیے. منصور علی خان کو بھی ایک بار انہوں نے ٹویٹر پہ گاجر پیش کی تھی. تو یہ تمام کام فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں وہ پہلے کر چکے ہیں, اب جن کو وہ تمام تفصیلات سے نواز رہے تھے. اچھا, ایک صحافی کا تو یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اسٹوری نکالے. کیا صحافی اگر کسی پر یہ الزام عائد کرتا ہے تو کیا وہ اس کو شامل تفتیش نہیں کر سکتا؟ مثال کے طور پر اس کا انٹرویو وغیرہ نہیں, اس سے خبر نہیں لے سکتا. آپ یہ پوچھ رہے ہیں. جی, تو کریڈیبلٹی کی بات ہے نا. جی, فخر درانی کے مطابق فیصل واؤڈا پہلے کریڈیبل نہیں تھے. نہ صرف یہ کہ اپنی شہریت والے معاملات میں کریڈیبل نہیں تھے, لندن کی جائیدادوں وغیرہ کے معاملات میں کریڈیبل نہیں تھے. اور فیصل واؤڈا کے مطابق فخر درانی کریڈیبل نہیں تھے, جھوٹ بول رہے تھے, یہ مافیا کے نمائندے تھے, ترجمان تھے. میں تو دونوں کو نہیں کہہ رہا کہ دونوں نے غلط کیا, ٹھیک ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے دونوں ایک دوسرے کو اتنا سا بھی کریڈیبل نہیں مانتے تھے, اب دونوں ایک دوسرے کو کریڈیبل مان رہے ہیں. اچھا, ایشوز کی بنیاد پر اختلاف ہونا چاہیے, شخصیت کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے, بات تو ساری کریڈیبلٹی کی ہے نا.
اب آپ جس سے انفارمیشن لے کر دے رہے ہیں وہ کل تک کرپٹ بھی تھا, جھوٹا بھی تھا, اور آج جو ہے وہ دوسروں کی کرپشن پر اسٹوری دے اس قابل ہو گیا ہے. یہ تضاد ہے, یہ کھلا تضاد ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ بالکل ہے. اور یہ پھر کس چیز نے آ کر ان دونوں کو ایک کیا ہے؟ دیکھیے فخر درانی جو ہیں ان کا صحافیوں کا, اچھا بھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری اپنے کچھ دوستوں سے بحث ہو رہی تھی, تو صحافیوں کا بھی ایک باعث ہوتا ہے, وہ 10 جگہ پہ نظر آتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. یہ میں نے آسما شیرازی صاحبہ سے کچھ دن پہلے فون پر بات کرتے ہوئے کہا تھا. میں نے کہا جب عمران خان کی حکومت کے دنوں میں مہنگائی پر یا ایشوز پر بات ہوتی تھی تو جو شدت ہوتی تھی, آسما شیرازی اس حکومت کو بھی تنقید کر لی, بالکل, تو جو شدت ہوتی تھی اس شدت میں جو آج کی حکومت پر شدت ہے اس میں زمین آسمان کا فرق. جب عمران خان کی حکومت تھی تو بہت سے صحافی کہتے تھے اجازت دیں تو گھبرا لیں, اور اب جب قیمت بڑھتی نا پیٹرول کی یا دیگر چیزوں کی تو وہ کہتے ہیں اتنا مہنگا ہو گیا. اب وہ خبر دیتے ہیں, پہلے وہ ٹانکے لگاتے تھے, طنز کرتے تھے. تو باعث ہے, میرا بھی ہے, باقیوں کا بھی ہے. کچھ لوگ مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے, مان بھی لینا چاہیے. یہ سیاسی ٹلٹ ہے یا نظریاتی؟ یار فیوریٹزم کا بھی ہوتا ہے کئی دفعہ, سیاسی نظریاتی کے علاوہ مطلب فیوریٹزم کا بھی ہوتا ہے. آپ ہمارے بہت سے صحافی میاں نواز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں, بہت سے صحافی عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایسے صحافی بھی ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کو پسند کرتے ہیں, اور ایسے صحافی بھی ہیں جو گو کہ تعداد شاید بہت تھوڑی ہوگی, بہت ہی تھوڑی, لیکن فضل الرحمان صاحب کو بھی پسند کرتے ہیں ہمارے یہاں لوگ, تو کرتے ہیں. تو اچھا, لیکن اس 190 ملین پاؤنڈ کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب کا بھی آ گیا ہے خط. ہاں, شیخ رشید صاحب کا خط بڑا دلچسپ ہے, انٹرسٹنگ ہے بہت. انہوں نے یہ کہا کہ میں اس روز جلدی اٹھ گیا تھا. مطلب کیا ہوا, لڑائی ہوئی تھی جی, اس کی میرے جانے کے بعد ہوئی تھی. کرپشن ہوئی تھی جی, میرے جانے کے بعد ہوئی تھی. انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ میں اس روز کیبنٹ کے اجلاس سے جلدی اٹھ گیا تھا, تو میں اس روز چلا گیا تھا. میں آئی واز ناٹ ان دا ہال, وہ جو ہینا ربانی کر والا جملہ ہے نا, تو وہ شیخ رشید صاحب نے یہ بتا دیا کہ میں وہاں پر نہیں تھا, میں چلا گیا تھا. اور انہوں نے کہا میری تو شہزاد اکبر سے بات چیت ہی بند ہے, پہلے بھی نہیں تھی, اب بھی نہیں ہے, میرے پاس ریکارڈ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, میں نہیں آتا. تو شیخ صاحب اگر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ شیخ صاحب آئیں گے تو شیخ صاحب ظاہر ہو جائیں گے. شیخ صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ روپوش ہیں. تو کیبنٹ کے کئی لوگ ہیں جن کو نیب بلائے گی کہ آ جاؤ, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ روپوش ہیں. اب جو لوگ روپوش ہیں وہ تو نیب کے سامنے نہیں آئیں گے, آئیں گے تو وہ دیگر مقدمات میں یا ویسے ہی دھڑ لیے جائیں گے جیسے یہ حکومت کر رہی ہے, یا ان کو پہلے نیشنل پریس کلب جانا پڑے گا. یہ بھی ممکن ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو لوگ روپوش ہیں وہ نہیں آئیں گے. جب نہیں آئیں گے تو نیب کے مجرم ٹھہریں گے کہ یہ حقائق بتانے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ والی سچویشن ہے. لیکن 190 ملین پاؤنڈ اس کا ہوگا کیا؟ کیونکہ شہزاد اکبر کے بارے میں بھی یہ الزام لگایا نا کہ فیصل واڈا نے, کہ وہ وہاں رہ رہے تھے بزنس ٹائکون کے خرچوں پر, اور انہوں نے جنرل فیض حمید نے ہی ان کو ارینج کروایا باہر. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عدلیہ نے کوئی نو فلائی پر جو پابندی لگی ہوئی تھی اس کو معطل کیا جبھی وہ وہاں گئے باہر. جنرل فیض حمید نے ہی کروا کے دیا تھا. تو میں تو کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے. نیب چھوڑیں, یہ تو ملٹری کوڈ میں طے ہو جانا چاہیے. جنرل فیض حمید صاحب کو بھی بلا لیا جائے. ہمارے ہاں ایک طاقتور آدمی کا ابھی تک کبھی بھی احتساب نہیں ہوا. ملٹری کوڈ کا معاملہ ہے, نہیں ہو جائے, اچھی بات ہے نا. ملٹری کوڈ میں ہو رہی ہیں چیزیں. جنرل فیض صاحب کا بھی جو حساب کتاب ہے وہاں پر ہو جانا چاہیے. ہمارے یہاں وزرائے اعظم ہوں, زرداری صاحب نے زیادہ ٹھیک ٹھاک عرصہ گزارا, لیکن ہمارے یہاں کسی بھی طاقتور آدمی پر کبھی بھی کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. سوری. تو جنرل فیض صاحب پہ اگر کچھ ہے تو ثابت ہو جائے, اچھی بات ہے. لیکن وزیر اعظم پر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہاں پر فیض حمید صاحب ہیں تو ان کو نہیں کھڑا کیا جا رہا کٹہرے کے پیچھے. اور فیصل واڈا صاحب خود کہتے ہیں کہ اگر ان کو آپ کٹہرے میں کھڑا کریں گے تو میں خود ساتھ دوں گا پی ٹی ایم حکومت کا. تو اچھی بات ہے فیصل واڈا صاحب, یہ والی جو ڈیمانڈ ہے نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے پوری ہو جائے, یہ سب کی ڈیمانڈ. لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ تب کیوں نہیں بولے. دوسرا پرابلم یہ ہے کیوں بول رہے ہیں کہ اب بول رہے ہیں تو اب کیوں بول رہے ہیں. اور تیسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہے صرف جنرل فیض حمید کا کام ہوگا؟ نہیں, تو جنرل فیض حمید سے اوپر بھی کوئی ہو سکتا ہے. تو حساب کر رہے ہیں نا, تو پورا کریں. اور اگر جنرل فیض حمید کی
موجودگی میں ان سے اوپر والوں کو پتہ چلے بغیر یہ ہو رہا تھا جی تو پھر اس کی بھی سچائی سامنے آنی چاہیے، حقائق سامنے آنے چاہیے. ناظرین طارق متین سے گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.